بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں تاریخی اور تعمیراتی جوہرات کی کثرت ہے، ان میں سے ہر ایک اپنی ایک جداگانہ حیثیت اور خوبصورتی رکھتی ہے۔ آج ہم آپ کو پاکستان میں موجود تاریخی اور خوبصورت بلڈنگز کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ فیکٹ اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں کھڑے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت مل سکے۔ نمبر 9، ہرن مینار۔ ہرن مینار شیخو پورہ میں موجود ہے۔ یہ 17ویں صدی کا مغل دور میں بنایا گیا شاہکار ہے۔ دوستو، اس مینار کی ہسٹری بہت دلچسپ ہے۔ مغل بادشاہ جہانگیر نے ایک ہرن پال رکھا تھا۔ ایک دن جہانگیر ہرنوں کے شکار کے لیے نکلا، اس کے ساتھ اپنا ہرن بھی تھا۔ شکار کرتے ہوئے جہانگیر کے تیر کمان سے غلطی سے تیر نکلا اور جا کر اس کے اپنے پالے ہوئے ہرن کو جا لگا، جس سے ہرن فوراً مر گیا۔ ہرن کی جدائی سے جہانگیر کو بہت صدمہ پہنچا۔ جہانگیر نے اس ہرن کی یاد میں یہ مینار تعمیر کروایا۔ 229 میٹر بڑا پانی کا تالاب اس مینار کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ مینار 13 سال کے عرصے میں بنا اور یہ مغل بادشاہوں کا جانوروں کے ساتھ محبت اور لگاؤ کی نشانی بھی ہے۔ نمبر 8، دراوڑ فورٹ۔ دراوڑ قلعہ سرائے چولستان میں موجود ایک تاریخی قلعہ ہے۔ یہ بہاولپور سے تقریباً 130 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس قلعے پر پہلی مرتبہ تعمیر 9ویں سنچری میں ہندو رولر نے شروع کروائی تھی۔ 18ویں سنچری میں بہاولپور کے نواب نے اس پر کنٹرول حاصل کیا اور اس قلعے کی تعمیر نو کرائی۔ یہ سرائے چولستان میں آپ کو دور سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کی یہ 40 چمنیز اس کو ایک یونیک قلعہ بناتی ہیں۔ اس کے آس پاس والز کی لمبائی 1500 میٹر ہے اور یہ والز 30 میٹر تک اونچی ہیں۔ بدقسمتی سے اس کی پراپر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسلسل سرائے چولستان میں گم ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر 7، فری ہال۔ فری ہال برطانوی دور میں 1863 سے 1865 کے درمیان تعمیر کیا گیا۔ فری ہال پاکستان کی ایک مشہور عمارت ہے۔ اس کی تعمیر سر ہنری باٹل کی خدمات کے اعزاز کے لیے کی گئی تھی۔ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے صوبہ سندھ میں معاشی ترقی کا آغاز کیا۔ انہیں سندھ میں فارسی زبان کے بجائے سندھی زبان کی ترویج کا کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے۔ جب برطانوی دور ختم ہوا تو یہ ہال ایک لائبریری میں تبدیل ہو گیا اور اس وقت یہ کراچی کی سب سے بڑی لائبریری ہے، جس میں تقریباً 70,000 نایاب کتابیں موجود ہیں۔ اس لائبریری میں موجود کتابیں ایسی ہیں جو پاکستان کے دوسرے کسی لائبریری یا علاقے میں نہیں مل سکتی۔ نمبر 6، دربار محل۔ دوستو، پاکستان کا یہ خوبصورت محل بہاولپور میں واقع ہے۔ یہ محل مغل دور کے فن تعمیر کے ساتھ ساتھ اس وقت کے عربی ڈیزائن کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ اس محل کی سرخ اونٹیں دیکھنے والوں کو اپنے سیر میں مبتلا کر دیتی ہیں اور یہ محل کی خوبصورتی کی علامت ہے۔ اس محل کے دروازے پر سرخ پردے اور اس کے اندر اعلیٰ کوالٹی کا فرنیچر، آپ ضرور اس کا وزٹ کرنا چاہیں گے۔ شروع میں اس محل کا نام مبارک محل تھا، بعد میں تبدیل کر دیا گیا۔ نمبر 5، سینٹ پیٹرکس کیتھیڈرل۔ سینٹ پیٹرکس کیتھیڈرل ایمپریس مارکیٹ، صدر کراچی میں واقع ہے۔ اس کی اونچائی 52 میٹر ہے۔ سینٹ پیٹرکس کیتھیڈرل پاکستان کی قدیم ترین تعمیراتی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اس میں سفید ماربل کی ایک شاندار یادگار ہے۔ اس میں 150 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ اس کی تعمیر 1881 میں ہوئی تھی۔ اس کا ڈیزائن اور کراس فائز گوتھک طرز کے فن کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اگر آپ کراچی میں ایمپریس روڈ پر چہل قدمی کر رہے ہوں تو سینٹ پیٹرک کی خوبصورتی کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ نمبر 4، روہتاس فورٹ۔ دوستو، قلعہ روہتاس پاکستان میں موجود فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اس قلعے کو شیر شاہ سوری نے مغلوں کی جانب سے حملے کو روکنے کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ اس کا بنیادی مقصد تھا پشاور کلکتہ روڈ کو مغلوں سے محفوظ رکھنا۔ شیر شاہ سوری اس قلعے کے مکمل ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ یہ قلعہ پٹوار کے خطے کے مقامی گھگر قبائل کو دبانے کے لیے بھی بنایا گیا تھا۔ گھگر قبائل مغل سلطنت کے حلیف تھے اور انہوں نے شیر شاہ سوری کی سرکوبی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نمبر 3، موتیا محل۔ دوستو، موتیا محل ایک میوزیم ہے جو کراچی کے علاقے کلفٹن میں واقع ہے۔ اس کی فنکارانہ شان و شوکت زائرین کی ستائش کرتی ہے۔ موتیا پلیس میں 9 گنبد ہیں جن میں ہر گنبد مور کے نقشوں پر مشتمل ہے۔ مرواڑی کے ایک نامور تاجر شیورتن موتیا نے 1927 میں اس کو تعمیر کیا۔ موتیا محل اپنی بیوی کے لیے شوہر کی بے حد محبت اور شفقت کی داستان کی ایک خوبصورت علامت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ محل اپنی اہلیہ کے لیے بنایا گیا تھا جو کہ شدید بیمار تھی۔ اس کے شوہر نے اپنی بیوی کی صحتیابی کے لیے سمندر کے کنارے یہ محل تعمیر کروایا۔ یہ مختلف عام کانفرنسز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ تقسیم ہند کے بعد شیورتن اپنے اس محل کو چھوڑ کر ہندوستان کی ریاست راجستھان میں چلے گئے۔ نمبر 2، الٹیٹ فورٹ۔ دوستو، الٹیٹ فورٹ پاکستان کے ایک اور فن تعمیر کا نمونہ ہے۔ یہ گلگت بلتستان کی وادی ہنزا کے الٹ شہر میں واقع ایک قدیم قلعہ ہے۔ یہ قلعہ ریاست ہنزا کے حکمرانوں کا گھر تھا۔ وادی ہنزا کے میروں نے اس قلعے کو تعمیر کروایا۔ یہ بہت مضبوط قلعہ ہے اور اس نے ریاست ہنزا پر ہونے والے کئی حملوں کو روکا اور یہ زلزلوں میں بھی محفوظ رہا۔
یہ قلعہ 1100 سال پرانا ہے اور جو اسے گلگت بلتستان کی ایک قدیم یادگار بناتا ہے۔ اس قلعے کو 2014 میں ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے یونیسکو نے اسے ایشیا پیسیفک ہیریٹیج ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ نمبر 1، وزیر خان ماسک۔ مسجد وزیر خان 17ویں صدی کی ایک مسجد ہے جو پاکستان کے صوبے پنجاب کے کیپٹل سٹی لاہور میں موجود ہے۔ یہ مسجد مغل بادشاہ شاہجہاں نے تعمیر کروائی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر کا آغاز 1634 میں ہوا اور یہ 1641 میں جا کر مکمل ہوئی۔ یہ مسجد یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں بھی شامل ہے۔ وزیر خان مسجد 1 میٹر کے 4 میناروں اور 5 گنبدوں پر مشتمل ہے۔ یہ مسجد پوری طرح سے چھوٹی اینٹوں سے بنائی گئی ہے۔ اس کا نام گورنر وزیر خان کے نام پر رکھا گیا ہے جس نے اس کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ یہ پاکستان کی سب سے خوبصورت مساجد میں سے ایک ہے۔ تو بس اتنا ہی، ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔